رضا اللہ صاحب یہ جو دنیا پھر بائی پولر ہو گئی میرے خیال سے، ہو رہی ہے کہنا غلط ہے، ہو گئی کافی حد تک، جی آپ صحیح کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ پھر بائی پولر ہوئی تو کچھ ملک ادھر جا کے لگیں گے، کچھ ادھر جا کے لگیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اب پاکستان اس کھینچا تانی کے اندر کیا اس کا کردار رہے گا؟ پاکستان کا کردار اگر تو ہم اس وقت دیکھیں جو سچویشن ہے تو بہت منسکیول کردار ہے، بہت چھوٹا کردار ہے پاکستان کا اس وقت. ہم یوٹوپیا میں بیٹھ کے دیکھیں، اگر آپ کا جو او بی او آر جو آپ کا کوریڈور ہے وہ تو ایک چھوٹا کردار نہیں ہے. یوٹوپیا میں اگر بیٹھ کے دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک پاکستان بہت طاقتور ملک ہے، اس کے پاس بہت پوٹینشل ہے اور وہ فیوچر میں شاید بہت بڑا کردار ادا کر سکے. لیکن اس وقت تو وہ چاہے چائنا کی پالیسیز ہوں اس کے اندر امپورٹنٹ رول رکھتا ہے، چاہے امریکہ کے لیے کوئی پالیسی ہے اس کے اندر پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. تو پالیسیز کسی اور کی ہیں، رول پاکستان کا آ جاتا ہے. پاکستان کا خود بذاتے اس وقت کوئی ایسا پوزیشن نہیں ہے، سٹینس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ انفلوئنس کر سکتا ہے چیزوں کو اس وقت ایٹ دا مومنٹ. گراؤنڈ ریالٹی تو یہی بتاتی ہے. لیکن ایک چیز آپ نے ابھی جو کویسچن کیا نا اسی تناظر میں میرے سامنے آ رہی تھی. یہ بھی تقریباً 2 ماہ پہلے بھارتی وزیر اعظم مودی نے ایک تقریب کے دوران یہ بات کہی کہ یہ جو پوسٹ کرونا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس کے اندر بھارت کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. اب وہ کیا چیز ہے، یہ کس، میں سوچتا رہا بڑا کہ یہ کس نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو لیکچرز ہیں اس کو ہم اگر دیکھیں سنیں تو اس میں بڑی تفصیل سے اس چیز کا ذکر موجود ہوتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی نئی چیز نہیں ہے. اصل میں ہم پہلی جنگ عظیم سے پہلے دیکھتے ہیں ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا، وہ کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ خلافت کو ختم کرنا، اس کی جگہ ایک نئی چیز لے کے سامنے آنا. اور وہ زائنسٹ لابی طاقتور ہوئی، امریکہ طاقتور ہوا. بہرحال دوسری جنگ عظیم کے بعد تو امریکہ ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آ گیا. باتیں چلتی رہیں، آگے کولڈ وار ہوئی، کولڈ وار کے آخر میں سوویت یونین ختم ہو گیا. جارج ایچ بش یعنی کہ جو سینئر بش تھا اس نے 1990 میں ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا. اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا تھا؟ اب امریکہ از دا سپریم پاور آف دا ورلڈ، اور جو وہ پھر چاہے گا وہ کرے گا پوری دنیا میں. جو لوٹ مار مچائی اس کے بعد اس نے جو مچانی تھی مچائی. پھر ایک وقت آیا جب اس نے 2001 میں 9/11 کا ڈرامہ رچایا اور افغانستان پہ بھی حملہ کیا، عراق پہ بھی حملہ کیا. اور ساتھ بش نے، جونیئر بش جو تھا جارج ڈبلیو بش، اس نے یہ کہا کہ یہ کروسیڈ ہے جس کا ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ادھم مچایا انہوں نے پوری دنیا میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، اور اسرائیل اور اپنے جو اتحادی تھے ان کو جس طرح فائدہ انہوں نے پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے. اب ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں، اس میں کیا بھارت کو کیا اہمیت اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا چیز ہوگی، اس بارے میں میرے خیال میں ہمارے جو صاحبان حل و عقد ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس طرف یہ دنیا کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم وہاں پہ کہاں سٹینڈ کریں گے. نیٹو کی جو 2030 پالیسی انہوں نے دی ہے اس کا ڈاکیومنٹ میرے سامنے ہے، اور اس کے 3 پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر میں تھوڑی سی مختصراً بات کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو نیٹو الائنس ہے یہ رشین تھریٹ اور ہاسٹائل ایکشنز کے اگینسٹ کام کرے گا. اور اس کی جو حالیہ مثال ملتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بہت بات ہو رہی ہے، رشیا نے ہیکنگ کی، رشیا نے الیکشنز میڈلنگ کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نیٹو نے بالکل ریسنٹ ڈیز کے اندر اپنے سارے جیٹس اسکریمبل کیے ہیں رشین ایئر اسپیس میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رشیا کو کس طرح سے تھریٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، یہ نیٹو کی بات ہو رہی ہے، نیٹو ملٹری ونگ ہے یورپین یونین کا. یورپین یونین امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اور اسرائیل کا نیکسس ہے، اسرائیل اور ان سب کا نیکسس مل کے انڈیا کے ساتھ بھی بنتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہ چائنا جو ہے از اے سونامی آف سیکورٹی چیلنجز. چائنا میں تو اتنے سیکورٹی چیلنجز ہیں کہ آپ گننا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوں گے، سونامی ہے پوری کی پوری. پھر انہوں نے پورا ایک تفصیل دی ہے کہ ہمیں حل کرنا ہے ان چیزوں کو، چائنا کو کس طرح کنٹین کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نیٹو کو اب ضرورت ہے شوڈ گیو این آؤٹ لائن آف گلوبل بلو پرنٹ، a global blueprint for better utilizing its partnership to advance NATO and strategic interests. جتنے ان کے دنیا کے اندر گلوبل انٹرسٹ ہیں نیٹو، یعنی نیٹو مینس ویسٹ، مغرب، امریکہ، اسرائیل وغیرہ سارے، ان کو اب کس طرح آگے لے کے چلیں گے. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف تو یہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور ان کے اتحادی جو بھی ہیں وہ اپنی طرف ملکوں کو کھینچیں گے، ایک الائنس بنائیں گے. تو اپوزٹ بھی اس کے الائنس بنیں گے، بائی پولر کی طرف جائے گی دنیا.
چائنا اور رشیا کا تو بہت کلوز ایک الائنس بن چکا ہوا ہے. کافی حد تک پاکستان کا بھی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہوئی ہے, کمفرٹیبل ہے. ایون آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان جو ہے, ایران کا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, ترکی کا کسی حد تک ہے, ترکی کا کافی حد تک ہے. افغان طالبان آر مور کمفرٹیبل ود رشیا ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے. اب یہ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے رشیا میں جا کے وہاں پہ چاہے جو بھی بات ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا ہے ریسٹ آف دی ورلڈ کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی, بظاہر ابھی یہ بہت چھوٹا ہے, لیکن اتنا فیوچر کے اندر ان کو خطرہ نظر آتا ہے اس سے کہ اس کے خلاف یہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے ابھی سے.